مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین۔ میں اتحاد بین المسلمین کا حامی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اس کے علاوہ اتحاد امت ہمارے لیے اس لیے بھی پسندیدہ ہے کہ یہ اس ہستی کی خواہش ہے جو تمام مسلمانوں میں محبوب اور محترم ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہش مند نہیں ہے، جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اور آخرت کی سرفرازی ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 78 صفحہ نمبر 807۔ میں اتحاد امت کے لیے کام کرنے والے علماء کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب مرحوم میرے لیے قابل احترام علماء میں سے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے تھا۔ میرے نزدیک حق بات ایسے انداز سے پہنچانا ہی اچھا طریقہ ہے جس سے کسی کی ناحق دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125۔ آیات بالا سے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس بات میں ہے کہ ہم بہترین انداز، محبت اور اپنائیت سے گفتگو کریں، اور ایسے انداز سے گفتگو نہ کریں جس سے آپس میں رنجش پیدا ہو، کیونکہ شیطان ملعون یہی چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے بلائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کفار سے گفتگو میں حکمت اور اچھی نصیحت کو پسند کرتا ہے تو مسلمانوں سے گفتگو کرتے وقت حکمت اور اچھی نصیحت اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ پسند ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بعض ایسے دلائل سے عمدن کنارہ کشی کی ہے جو اپنی جگہ اگرچہ نہایت موزوں اور معتبر ہیں، تاہم ان میں موجود حقائق اس قدر تلخ ہیں کہ ان کے بیان کرنے میں اس قدر فائدہ کی توقع نہیں جس قدر دل آزاری کا خدشہ ہے۔ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا تو ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم عام معاملات میں بھی بھلائی کو اختیار کریں۔ ان آیات پر غور کریں، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 23۔ ایک اور آیت ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 28۔ ثابت ہوا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اگر دشمن کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے گا تو وہ دوست بن جائے گا، بشرطے کہ شیطان نے اس کے حواس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے کر اس کے ضمیر کو مردہ نہ کر دیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 43۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملنے پر بھی عاجزی اختیار نہ کرے اور شیطان کے پیچھے لگا رہے، وہ کسی کی اچھی بات اور اچھے طرز عمل کی بھی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جنت مسلمانوں کے کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جنت میں مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے لوگ جائیں گے، اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو دیگر تمام امور پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیات ہیں، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے اور نیکوکار بھی ہو،
بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 112۔ ایک اور آیت ہے، با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 125۔ ایک اور آیت ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ ایک اور آیت ہے، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 27۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، نیک عمل کرے اور دین ابراہیم علیہ السلام پر چلے۔ اگر غور کیا جائے تو نیک اعمال کا انجام دیا جانا اور دین ابراہیم علیہ السلام پر چلنا بھی اسی وقت قبول ہوگا جبکہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں جھک جانے کا مطلب رکوع یا سجدہ میں چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی ایسے گروہ میں موجود ہو کہ جس کا موقف حق پر مبنی نہیں، لیکن وہ مذکورہ شخص ہر معاملہ میں اپنی علمی بساط کے مطابق پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے تو وہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ علم کے حصول اور اس میں اضافہ کے لیے اپنی پوری کوشش کی جائے تاکہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم ہو سکے، اور اگر کوئی صرف اس غرض سے علم کے حصول سے رک جائے کہ کہیں ایسے حقائق سامنے نہ آ جائیں کہ جن کی بنا پر باپ دادا کا راستہ چھوڑنا پڑے، تو صاحب عقل و شعور کے نزدیک ایسا شخص من اسلم وجہہ للہ کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے گروہ میں کہ جس کا موقف حق پر مبنی ہو موجود ہو، اور وہ شخص اپنے گروہ کے حق پر ہونے کے باوجود ہر معاملہ میں اپنی علمی بساط کے مطابق خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے اور آنکھیں بند کر کے اپنے گروہ کی تائید نہ کرے، تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جسے عرف عام میں سونے پر سہاگا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے گروہ میں موجود ہو کہ جس کا موقف حق پر مبنی ہے، لیکن اس شخص میں من اسلم وجہہ للہ کی صلاحیت نہ ہو اور نہ ہی اسے حق کی معرفت ہو، اور وہ محض اپنی ضد کی بنا پر اپنے گروہ کے موقف کی تائید کرتا ہو، تو اس کا اخروی انجام یقیناً خطرہ میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص آیت نمبر 50۔ ایک اور آیت ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 23۔ ان آیات سے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر رکھنے کے بجائے اگر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے گی تو انجام بخیر نہ ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے حق پر ہونے کو دلیل و معرفت کے ساتھ سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو نظر انداز کر کے محض اپنی انا اور ضد پر انحصار نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ اس کی موجودگی ایسے گروہ میں ہو جو حق پر نہ ہو، اور پھر یہ کہ وہ شخص بھی ایسا ضدی اور انا پرست ہو کہ اسے رضا الہی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور وہ اپنے گروہ کی اندھی حمایت میں مگن ہو، تو یہ صورتحال نہ صرف یہ کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا کہ مصداق ہو جاتی ہے، بلکہ یہ طریقہ انسان کو صریح طور پر آخرت کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر رکھنے کی بات بظاہر بہت سادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں پورا دین اسلام پوشیدہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی معرفت اور اخلاص کے لحاظ سے مختلف مدارج کے حامل ہیں۔ اس معاملہ میں بلا شبہ کامل ترین انسان ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جو بھی حق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل آیات پر غور کریں۔
اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا ہے، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ ایک اور آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16۔ ایک اور آیت ہے، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوط پکڑ لیں تو وہ عنقریب انہیں اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ دکھا دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 175۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پائے گا، لیکن شرط وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، نہ کہ اپنی ضد اور انا کی تسکین۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی مہیا کرے گا اور وہ ضرور حق کو پہچان لے گا۔ ایسے بہت سے مضامین ہیں جن پر غور و خوض کرنے سے حق کی معرفت ہوتی ہے۔ ہم یہاں صرف ایک مضمون پر بات کریں گے، اور وہ یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیسے لوگ موجود تھے۔ اس بارے میں قرآن مجید سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، اس کے علاوہ احادیث سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ان کے ارد گرد زندگی گزارنے والے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کے دو مشہور گروہوں میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں نظریات میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، مثلاً نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین، نمبر 2 اسلام کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین، نمبر 3 اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین، نمبر 4 مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی، نمبر 5 دیگر عقائد کے لوگ مثلاً عیسائی، صابی اور دہریے وغیرہ۔ تاہم ان دونوں نظریات میں ایک اہم فرق بھی موجود ہے۔ آئیے ان دونوں نظریات میں موجود اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کا نظریہ۔ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے اور ان کی اطاعت کا اظہار کرنے والے لوگ مختلف طرح کے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز تھے۔ یہ انتہائی قریبی عزیز رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 طرح کا تعلق رکھتے تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل تھا۔ ان لوگوں کی صرف اسی ایک خصوصیت نے ان کو دوسرے صحابہ کرام کے برابر کر دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے خون کے رشتہ نے انہیں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت زیادہ فوقیت دے دی تھی۔ دوسرے مسلمانوں کو جو برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض زیارت سے حاصل ہوئی تھیں، وہ ان زوات کو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کا رشتہ ہونے کی وجہ سے بدرجہ اتم حاصل تھیں۔ تیسرے یہ کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ارشادات نے ان کی بلند منزلت کو سب کے سامنے عیاں کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو جنت کے جوانوں کی سرداری، جنت کی خواتین کی سرداری، جنت و جہنم کی تقسیم کا اعزاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا اعزاز، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہونے کا اعزاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہونے کا اعزاز،
سید الشہداء ہونے کا اعزاز، ہر مشکل میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر و مددگار ہونے کا اعزاز اور شہر علم کا دروازہ وغیرہ ہونے کے اعزازات حاصل تھے۔ یہ گروہ جن آیات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے ان میں سے یہ آیت بطور نمونہ درج ذیل ہے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 23۔ اس آیت کی تشریح میں یہ گروہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا اجر اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ مانگا ہے کہ ان کے بعض رشتہ داروں سے مودت کی جائے۔ مودت کا لفظ ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے جواب میں جوابی محبت کی شرط نہ ہو۔ مودت کا تقاضا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا گیا ہے اور قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ سے بھی، اور یہی اس امر کی دلیل ہے کہ ان ذوات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عزیز تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کا رشتہ رکھتے تھے اور بحالت ایمان ان کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کے صحابی بھی بن گئے۔ یہ بھی دوہری عظمت کی وجہ سے عام صحابہ کرام سے بلند تھے۔ پھر وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداکاری کی وجہ سے اور ہر مشکل کے وقت ثابت قدم رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام بنا چکے تھے، ان کا فارسی یا حبشی ہونا انہیں بلندی تک جانے سے نہ روک سکا۔ ان میں سے بعض تو اس قدر ثابت قدم اور مضبوط ایمان والے ہوئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کر لیے جانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اس سلسلے میں بہت سی کتب موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ مثلا نیاز احمد زین پوری کی کتاب اصحاب رسول میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایمان افروز واقعات لکھے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب غریب ربضہ، حجت الاسلام محمدی اشتہاردی کی کتاب سوانح حضرت مقداد، مولانا مقبول احمد کی کتاب سلمان محمدی، راحت حسین ناصری کی کتاب سوانح جناب عمار بن یاسر اور علامہ محمد حسین صاحب کی مرحوم کی کتاب تاریخ بلال وغیرہ ان کتب میں شامل ہیں جو کہ کسی ایک صحابی کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئیں۔ ان کے بعد وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن عزم و ہمت میں اپنے دیگر ساتھیوں کا ساتھ نہ دے پاتے تھے۔ یہ طبقہ بھی مخلص اور محترم شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی بساط اور علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان بن گئے لیکن بباطن اپنے پرانے طور طریقوں ہی پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منافقین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس پہلے گروہ کے نزدیک منافقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر مخلوط اور پوشیدہ تھے۔ بعض سرکردہ اور بڑے منافقین اپنے بعض کاموں کی وجہ سے نمایاں ہوئے اور باقی بدستور پوشیدہ رہے۔ مزید یہ کہ تمام منافقین نفاق کی حالت پر قائم نہیں رہے۔ ان میں سے بعض لوگ شروع میں تو خیر کے ارادہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو شروع میں مخلص تھے لیکن بعد میں راہ سے بھٹک گئے۔ کبھی وہ لوگ میدان جہاد سے بھاگے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پر الزام تراشی کی، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ جمعہ کے دوران چھوڑ کر چلے گئے، کبھی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے خسارہ کمایا اور کبھی اپنی کافر رشتہ داروں کی حمایت کر کے نقصان اٹھایا۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ ان سب کی درست پہچان کے لیے جرح اور چھان پھٹک ضروری ہے تاکہ مخلص اور منحرف میں تمیز کی جا سکے۔ آزمائشوں میں کامیاب ہونے والوں اور ناکام ہو جانے والوں میں فرق کیا جا سکے۔ اس تمام کاوش کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو صرف ان لوگوں کی بات پر اعتبار کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے اور ہر آزمائش میں پورا اترنے والے تھے۔ منافقین اور اسلام سے نکل جانے والوں سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ مسلمانوں کے دوسرے گروہ کا نظریہ۔
اس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب لوگوں کو مجموعی طور پر اصحاب کرام کا نام دیا ہے اور ان کو دین کا اولین محافظ و مبلغ قرار دیا ہے، اور ان کے متعلق کسی قسم کی تفتیش و تحقیق کو نہ صرف انتہائی غیر ضروری قرار دیا ہے بلکہ تفتیش و تحقیق کرنے کے عمل پر نہایت ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس گروہ کا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے حسن ظن اس قدر قوی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں ہونے والے اختلافات اور خون ریزی پر بھی خاموشی اختیار کر لی اور ان معاملوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس گروہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق رقم ہونے والے منفی واقعات کی لازمی طور پر اس طرح توجیح کریں گے کہ متعلقہ اشخاص پر کوئی الزام باقی نہ رہے۔ اس گروہ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور منافقین الگ الگ تھے اور ان کے درمیان میل جول اور تعلقات نہیں تھے۔ منافقین چند لوگ تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ مثلا ڈاکٹر خالد محمود صاحب ابقات الانوار میں لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو بطور طبقہ محمود و منصور ہیں۔ عام طبقات انسانی میں اچھے برے کی تقسیم ہے، علماء تک میں علماء حق اور علماء سو کی دو قطاریں لگی ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ تقسیم نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سارے کے سارے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خبر دی ہے اور فرما دیا کہ کلمہ تقوی ان میں اتار دیا گیا ہے اور بے شک وہ اس کے اہل تھے۔ کتاب ابقات الانوار صفحہ نمبر 29۔ اور مزید لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 2، حق یہ ہے کہ قرآن نے انہیں خیر امت کہا ہے اور واقعی وہ خیر امت تھے، جرح ان کی طرف راہ نہیں پا سکتی اور ان سے کوئی بات خلاف شرع آ نہیں سکتی۔ ابن اسیر الجزری 630 ہجری اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ صحابہ جرح سے بالا کیوں ہیں لکھتے ہیں، اور صحابہ دوسرے راویوں کے ساتھ ہر بات میں شریک ہیں مگر جرح و تعدیل میں وہ دوسروں کے درجے میں نہیں، یہ سب کے سب عادل ہیں۔ جرح ان کی طرف راہ نہیں پاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ کر دیا ہے اور ان کی تعدیل کر دی ہے، اور یہ بات اتنی روشن ہے کہ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بحوالہ اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 2، کتاب ابقات الانوار صفحہ 33۔ محصل نمبر 1، صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اچھے اور جرح و تعدیل سے بلند ہیں۔ ارشاد الحق عصری صاحب کتاب مقام صحابہ میں لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 3، چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ العقیدۃ الواسطیہ میں اہل سنت والجماعت کے عقائد و اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ العقیدۃ الواسطیہ صفحہ 111، منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 219-220۔ امام ابو جعفر طحاوی جو امام ابو حنیفہ کے عقیدہ و عمل کے ترجمان ہیں، اپنی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں رقم تراز ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں نہ افراد کا شکار ہیں اور نہ ہی کسی سے برت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کا ذکر صرف بھلائی سے کرتے ہیں۔ ان سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی ہے۔ بحوالہ شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ 467۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والے مشاجرات کے بارے میں اپنے تبصرہ کے بعد فرماتے ہیں، اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات اور ان کی کمزوریوں پر خاموشی اختیار کرنا، ان کے فضائل اور خوبیوں کو بیان کرنا، اور حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلاف ہوا اسے اللہ کے سپرد کرنا واجب ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ الغنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 79۔ شارح صحیح مسلم امام محی الدین النووی فرماتے ہیں،
اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اور لڑائیوں کی تعویل کی جائے۔ وہ بلا شبہ مجتہد اور صاحب رائے تھے، معصیت اور نافرمانی ان کا مقصد نہ تھا اور نہ ہی محض دنیا طلبی پیش نظر تھی، بلکہ ہر فریق یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا باغی، اور باغی کے ساتھ لڑائی ضروری ہے تاکہ وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئے۔ اس اجتہاد میں بعض راہ ثواب پر تھے اور بعض خطا پر، مگر خطا کے باوجود معذور تھے کیونکہ اس کا سبب اجتہاد تھا، اور مجتہد خطا پر بھی گناہ گار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان جنگوں میں حق پر تھے، اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ یہ معاملات بلا شبہ بڑے مشتبہ تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حیران و پریشان تھی۔ وہ جماعت فریقین سے علیحدہ رہی اور قتال میں حصہ نہیں لیا۔ اگر انہیں صحیح بات کا یقین ہو جاتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معاونت میں پیچھے نہ رہتے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 272 اور 390۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، سب کی تعریف کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ رونما ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ 120۔ بلکہ ابن حجر المکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا ہے، واعظین اور دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے کہ مقتل سیدنا حسین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والے جھگڑوں کو بیان کریں، کیونکہ یہ جسارت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض اور ان پر طعن و ملامت کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو دین کے ستون ہیں۔ آئمہ نے ان سے دین روایتاً لیا اور ہم نے آئمہ سے دین درایتاً لیا، لہٰذا ان پر طعن کرنے والا خود مطعون ہے جو اپنے اور اپنے دین میں طعن و ملامت کرتا ہے۔ الصواعق المحرکہ صفحہ 223۔ اسی طرح امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 430 ہجری رقم طراز ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خطاؤں سے خاموش رہنا، ان کے محاسن و مناقب بیان کرنا اور ان کے معاملات کی اچھی توجیہ کرنا ان مومنوں کی علامت میں سے ہے جو اخلاص سے ان کی پیروی کرتے ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو ان کے بعد ہیں وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے سابقین مومنین کو معاف فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اکرام کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق اور ان کے تحفظ اور ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنے کی وصیت کی ہے۔ الامامہ والرد علی الرافضہ صفحہ 373۔